اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم آقائے کل دنائے سبل ختمی الرسول حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود اسلام پیش کرنے تو بعد بصد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حاضرین مہمانان گرامی قابل قدر ذی احتشام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی خوبصورت بابرکت تقریب سعید بسلسلہ ختم کل اصال ثواب محترم المقام بھائی حاجی نظر حسین انہوں دی والدہ ماجدہ مرحومہ اور میرے بڑے پیار کرن والے بھائی محترم جناب امان اللہ صاحب انہوں دی پھپھو مرحومہ انہوں دے اصال ثواب واسطے یہ پاکیزہ بزم دا انعقاد کیتا گیا۔ دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام آپ دی پیاری امی جان دا صدقہ مالک مرحومہ دی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دے درجات بلند فرمائے، جنت دیاں بہارہ نصیب فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگیا ہے عظمت والدین دے حوالہ دنال، میرے تو قبل علامہ صاحب بھی بڑی خوبصورت سریلے انداز دنال اپنی لب کشائی کر رہے سن۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو دے چونکہ وقت دے دامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں، میں جو چند مقدس کلمات جناب دے سامنے حصول برکت واسطے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیے مقدسہ دے دو پہلو نے سورہ بنی اسرائیل دی آیے مقدسہ ہے۔ پہلا پہلو عبادت اپنے رب دی کر، دوسرا پہلو کہ خدمت حسن سلوک پیار محبت تابعداری اپنے ماں باپ دے نال کر۔ یہ دو پہلو جناب نے یاد رکھنے، میں اسی ضمن دے اندر بات نو اگے لے کے چلاں گا۔ حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبادت کرو فقط اللہ تعالیٰ دی، اس سچے اور سچے رب دی جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو تمام جہانہ دے پالن والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ۔ عبادت اس سونے رب دی کر، اللہ تعبدو اس تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں۔ سجدہ کرنا ہے تے فقط وحدہ لا شریک نو کر، عبادت کرنی تے فقط وحدہ لا شریک دی کر، کہ نہ کوئی دنیا دوتے کسی نو اور سجدہ کیتا جا سکتا سوائے پروردگار تو، نہ کسی دی پوجا کیتی جا سکتی الا ایاہ و بالوالدین احسانا۔ خالق کائنات نے فرمایا اس دے نال نال اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کر، ماں باپ دی خدمت کر، ماں باپ دی تابعداری کر، ماں باپ دے نال پیار کر۔ حاضرین مکرم، اگر انہاں کلمات نو میں سمجھان واسطے مزید قرآن پاک تو سہارا لے کے جناب دے سامنے لب کشائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، عبادت کرو اللہ تعالیٰ دی اور اس دے پیارے رسول نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ دوسری آیے مقدسہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کر، نماز دے نال نال زکاة ادا کر۔ تیسری آیت مقدسہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اپنے سچے تے سچے رب دی کر، حسن سلوک خدمت اپنے ماں باپ دی کر۔ اور پوری توجہ رکھنا، پہلی آیت دوسری آیت تیسری آیت مقدسہ خلاصہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دی اطاعت دے نال اطاعت مصطفیٰ دی ضرورت ہے، جس طرح نماز ادا کرنے دے نال زکاة ادا کرنے دی ضرورت ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال خالقی کائنات نے فرمایا اسی طرح میری عبادت نال نال ماں باپ نال حسن سلوک بھی بہت ضروری ہے۔ انجنی مسکرا کے کہنا ذرا سبحان اللہ، اللہ اپنے سلامت رکھے۔ میری عبادت نال نال ماں باپ نال حسن سلوک ضروری ہے۔ فرمایا کہ جس طرح میری عبادت ضروری ہے، خالق کائنات فرماندے نے۔ اور حدیث مصطفیٰ سماعت کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ دو بہت بڑے اور کبیرہ گناہوں دی خبر نہ دیاں۔ سید یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا اور کبیرہ گناہ قال الاشراک باللہ، فرمایا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا،
وعدہ لا شریک دی برابری کرنا، وعدہ لا شریک دے برابر کسے نو سمجھنا، یعنی کسے نو شریک ٹھہرانا اللہ دے برابر۔ فرمایا دوسرا وعقوق الوالدین، اپنے ماں باپ دے نال زیادتی کرنا، ماں باپ دی نافرمانی کرنا، ماں باپ دے نال ظلم کرنا، ماں باپ دی خدمت وچ کمی لے کے آنا۔ فرمایا اے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پوری توجہ نال انہاں آیات مبینات حدیث طیبات دا خلاصہ سماعت کرنا۔ اللہ دا قرآن بھی اعلان فرماندا ہے، مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان بھی اعلان فرماندا ہے، جس طرح اللہ دی عبادت نال ماں باپ نال حسن سلوک ضروری ہے، فرمایا اسی طرح اگر رب نال کسی نو شریک ٹھہرائے گا، ماں باپ دے نال زیادتی کرے گا، فرمایا تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ اگر تو چاہنے میری نماز، میرا روزہ، میرا زہد، میرا تقوی، میری پرہیزگاری، میرا قول، میرا فعل، میرا کردار، میری تسبیح، میری تحلیل، فرمایا میری عبادت، صوم و صلاۃ کی پابندی، تلاوت قرآن، طواف کعبہ اور روزے، بیت اللہ دی زیارت، صفا مروہ دی صحیح، ایک لاتے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کرنا، یا ساری رات قیامت کے اندر اپنی رات رو بسر کر دینا، میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میری عبادت قبول ہو جائے، میرا زہد قبول ہو جائے، میرا تقوی قبول ہو جائے، میری پرہیزگاری قبول ہو جائے، میری تسبیح تحلیل کرنا رب دی بارگاہ قبول ہو جائے۔ فرمایا ضروری ہے اپنے ماں باپ نو راضی کر لے۔ اگر ماں باپ راضی نے، جان لئی آمنہ دے لال بھی راضی نے، رب ذوالجلال بھی راضی نے۔ اللہ اپنو سلامت رکھے، ایک باری پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے جان لینا قرآن بھائی، ماں باپ بھی راضی، رب ذوالجلال بھی راضی۔ امان اللہ بھائی اگر یہ سارا کام تو کر دیں، حج بیت اللہ دی بڑی سعادت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نکاح نال بیت اللہ پاک دی زیارت کی تھی، رب اس کے سب کا سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور عبادت دی لذت کدو آئے گی جدو تیرے تے میرے ماں باپ راضی ہوں گے۔ اگر وہ ناراض نے، اے عبادت کا لطف نصیب نہیں ہوئے گا، اے بیت اللہ دے چکر تے ہو سکتے ہیں، طواف نہیں ہو سکتا، صفا مروہ دی جناب دوڑ تے ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہو سکتی، حجر اسود نو بوسا نہیں، حجر اسود نو چمڑا کیا کسی دنیا تے دس دے سکتے ہیں، اُتا بوسا نہیں ہوئے گا۔ وہ عبادت اچ لذت، عبادت اچ لطف، عبادت اچ جشنی، عبادت اندر قبولیت دا پروانہ چاہنا ہے، تے بلا تشبیہ و بلا مثال اپنے ماں باپ نو راضی کر لے، اے تیرے کول سند آ جائے گی، سرٹیفکیٹ آ جائے گا، NOC مل جائے گی۔ اگر ماں باپ راضی نے، تے آمنہ پاک دے لال بھی راضی نے، رب ذوالجلال بھی راضی نے۔ آمنہ پاک دے لال بھی راضی، رب ذوالجلال، نبیوں دے سردار بھی راضی، رب پروردی، اے محمد مصطفیٰ بھی راضی، عرشہ والے خدا بھی راضی، ماں باپ راضی نے تھے۔ عزیزان من، پھر میں تھوڑا جا قرآن پاک کا سہارا لینا چاہنا۔ اللہ نے جس مقام تے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، نال ہی ماں باپ نے حسن سلوک کا حکم دیتا۔ قبلہ علامہ صاحب سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ لقمان خالق نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ۔ پتہ چلیا اے ساری آیات مبینات اکٹھا کر کے انہاں دا خلاصہ اکٹھا کر کے جناب پیش کیتا جائے، سمجھا جائے، پرکھیا جائے، نتیجہ وہی نکلے گا۔ اے ماں باپ نو راضی کر لو، عبادت دی قبولیت دی سند مل جائے گی۔ اگر ہستیاں ناراض نے نا، اے عبادت لپیٹ کے منہ تے مار دیتی جائے گی۔ کسی نے میرے نبی علیہ السلام تو زیادہ پیارا زمانہ حضور دی حیات طیبہ والا ہے، آج بھی زمانہ میرے حضور دا ہے، کہ صرف گال نہیں حقیقت میں عرض کر رہے، آج بھی زمانہ میرے، بولیے نا قسم خدا دی میرا ایمان ہے، ہر زمانہ حضور دا ہے، یہ ساڈا یقین ہے۔ مگر توجہ کرنا جناب، میں جس بات وال جناب نو لے کے جانا چاہنا، ہر زمانہ میرے حضور دا ہے، مگر وہ زمانہ کتنا خوبصورت سی جدو میرے نبی علیہ السلام مدینے دی گلیاں چل دے ہونگے، جدو سونے مکہ دی دھرتی تے قدم رکھ دے ہونگے، جدو میرے آقا خوبصورت سفر ہجرت فرمان دے ہونگے، وہ ویسے قرنی و سانو زمانہ یاد نہیں، اور ویس میرے نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ اندر اس
پایا گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کرتا مبارک دے بٹن کھولے بازو فضا چ لہرائے حضور فرماندے نے بخے اویس بخے اویس بخے اویس ادھر مطلب سمجھنا ادھر مطلب ہے واہ اویس ہائے 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 جنہوں لذت ملی ہوا کہ یار بخ دا میں عربی دے اندر بخے اویس یعنی واہ اویس واہ اویس واہ اویس یہ کون فرما رہے نبیوں دے سلطان کون فرما رہے ہیں حضور دے صحابہ تشریف فرمانے مجلس نور لگی عرض کرتی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ساڑھے والدین آپ تے قربان امان اللہ بھائی احمد خان صاحب ساڑھے والدین جناب کی عزت عظمت مقام تے قربان یا رسول اللہ اویس کون ہے یا رسول اللہ اویس کون ہے آئے توجہ دا طالب جملہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی نہیں جان دے میرا غلام اویس ہے میرا غلام اویس ہے یا رسول اللہ کیسا غلام ہے کدی جناب دی بزم وچ نظر نہیں آیا کدی جناب دی پیچھے نماز ادا کردہ نہیں نظر آیا کدی میدان وچ نظر نہیں آیا کدی بدر یا احد وچ نظر نہیں آیا یا رسول اللہ کیسا عاشق ہے کیسا غلام ہے نعمت گرد و نواز حاجی صاحب دی والدہ دی جناب تعزیت واسطے اظہار افسوس سے تشریف لے کے آن والو دل دی تختی تے جملہ لکھنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا اے میرا صرف غلام نہیں میرا سچا تے سچا عاشق ہے یا رسول اللہ کدی مجلس وچ نہیں کدی بزم وچ نہیں کدی صحبت وچ نہیں کدی جناب دی پیچھے اقتداء وچ نہیں کدی میدان بدر یا احد وچ نہیں یا رسول اللہ کیسا عاشق ہے رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ سنو اس دی ماں ضعیف ہے ہر وقت اپنی ماں دی خدمت وچ لگیا رہندا تے اس واسطے مینوں پیارا لگ رہا فرمایا مینوں کرن دی طرف خوشبو آندی ہے ٹھنڈیاں ہواواں لگدیاں نے اور صحابہ سنو صرف زمین تے بیٹھ کے میں مصطفیٰ واہ اویس نہیں کردا عرش بری تے بیٹھ کے خدا بھی واہ اویس پہ کردا ہے زمین تے بیٹھ کے میں مصطفیٰ واہ اویس نہیں کر رہا اللہ نکلے آنسو قبول فرمائے آسمان تے بیٹھ کے اچھا والا خالق بھی واہ اویس پہ کردا ہے وجہ کی ہے مقام کی تو ملا ماں دی خدمت ہر وقت ماں دی خدمت وچ لگے نے پھر حضرت با یزید بسطامی نو پڑھ کم و بیش 12 سال مختلف روایات ملدیاں نے آپ نے جنگل دے اندر ماں جی کو اجازت لے کے گیا میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا کیا بیٹا جا اپنے رب نو راضی کر قرب حاصل کر لے 12 سال تو بعد واپس آئے نا دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی کون ہے بوئے تے آکھیا امی تھوڑا بیٹا آ گیا ماں نے دروازہ کھولا نا سینے نہ لا کے متھا چوم کے فرمایا پتر آ گیا اور ایک سوال کردا کہ امی جی تسی میرے کو پوچھیا کہ کون ہے ماں نے آکھیا بیٹا میں تے اخلاقی طور تے پوچھیا وگرنہ تو جنگل وچوں بعد وچ نکلے سے تیری ماں دی ممتا نو پہلے پتہ لگ گیا سی میرا بیٹا واپس آ گیا میرا بیٹا واپس آ رہا جناب بڑی توجہ چاہواں گا دن گزرے چند دن گزرے دی رات دا ٹائم ہے پوما دی رات ہے ماں نے پانی دا طلب کیتی فرمایا بیٹا پانی چاہیے او فرما بردار بیٹا نکلے گھر وچوں گھر وچ پانی نہ موجود تھوڑے دور جانا پیا المختصر جدوں واپس آئے نا ہتھاں تے پیالہ لے کے جڑا کھڑا ہے ماں سو رہی نے جدوں تہجد دے ٹائم تے ماں دی نگاہ کھلی آنکھ کھلی ماں نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا فرمایا بیٹا با یزید خیریت ہے امی جی میں معافی دا طلبگار ہاں تسی پانی طلب فرمایا سی مینوں لے کے آن لگا تاخیر ہو گئی میں لے کے جناب دے سرانے کھڑا ہو گیا اور پوری توجہ نال جملہ سننا ماں نے کیا بیٹا مینوں اٹھا لیندا مینوں بیدار کر لیندا مینوں پانی دستک دے لیندا میرے جسم تے حرکت دیندا تیری ماں اٹھ جاندی میں پانی دا پیالہ نوش کر دی کہ امی با یزید دے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ ایک ماں آرام پہ کر دی ہے بیٹا اپنی ماں دے آرام وچ خلل دے اتنی گل کیتی نا اس ماں نے پیار دیتا بیٹے نو اور فرمایا بیٹا جڑا رب دا قرب حاصل کرنا چاہندا سے کیا تینوں رب دا قرب نصیب ہو گیا امی جی نصیب تے بڑا ہویا پر جو میں چاہندا سا نا انج نہیں ہویا اس ماں نے دامن پھیلائے ہاتھ لہرائے عرض کی مولا نہ چٹیا والا دا واسطے نہ چٹیا والا دا واسطے ماں دعا کرن والی ہے آئے ہائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 کامل ولیوں دی دعا ایک پاسے آخر تک اس جملے تے سبحان اللہ دی داد پیش کرنا 70 کامل ولیوں دی دعا ایک پاسے فرمایا ضعیف العمر امہ دی دعا ایک پاسے
70 کامل ولیاں دے جو مقرر وقت ولی نے فرمایا کامل اولیاء اللہ دی دعا ایک پاسے تیری بڑھی ماں دی دعا ایک پاسے اور یاد رکھنا عزیزو دعا کرنے واسطے ضروری نہیں کہ ماں دا رابعہ بصری ہونا ضروری ہے دعا واسطے ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہوئے پھر ہی دعا قبول ہوں گی دعا واسطے ضروری نہیں کہ ماں مصلی بچھایا ہے پھر ہی دعا قبول ہوئے گی دعا واسطے ضروری نہیں کہ ماں تہجد گزار ہوئے پھر ہی دعا قبول ہوئے گی دعا واسطے ضروری کی ہے ماں دا ہاتھ ہے ماں دے لب ہلانا ضروری نہیں فرمایا جدو ماں دے ہاتھ اٹھ جان لب ہل جان اللہ آسمان دی لکھی تقدیر تے مٹا دیندہ ہے ماں دے ہتھاں دی لاج رکھے اگر مٹی نال بھرے میلے کچھلے بھی ہاتھ اٹھ جانا تابش علی بولے کہ میں مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش امان اللہ بھائی بڑی سمجھن والا فکر ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے زندگی میں ایک بار کہا تھا ماں جی مجھے ڈر لگتا ہے مہمان تشریف لا رہے تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو جانا تاکہ پچھو آن والا نو پریشانی نہ پڑے اللہ اپنے سلامت رکھے بڑی محبت رہا تسی سماعت فرما رہے ہو پھر توجہ کرنا فکرے وال جناب تابش علی بولا فرماتے نے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے زندگی میں ایک بار کہا تھا ماں جی مجھے ڈر لگتا ہے ماں جی مجھے آؤ میں تو بہت بڑی حدیث کتاب کی سماعت دی نظر کرنا چاہتا امام حاکم نے مستدرک حاکم نے اندر امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی اندر یہ سرکار دا فرمان بابرکت نشان محفوظ فرمان دے میرے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے نا تو سرکار دیکھا جو چشمان رحمت جاری ہے حضور زارو قطار رو رہا سرکار زارو قطار رو رہا زارو قطار حضور دے صحابہ پریشان نے عرض کرتے نے فدا کبھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آج جو دریا چل رہا ہے چشمان رحمت دی وجہ پوچھ سکتے یا رسول اللہ آج دے آنسو کیسے ہیں اے امام الانبیاء آج دا رونا کیسا ہے اللہ اکبر اپنے والدین دے نال محبت فرمان والے ہو جنہ دے والدین چلے گئے مالک انہوں دی اگلی مناظر آسان فرمائے سرکار دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ آج دے جناب چشمان رحمت چلنا کیسا آپ دے آنسو دا بیٹھنا بہنا کیسا یا رسول اللہ تک داڑھی مبارک تار ہو چکی ہے اتنے ساروں قطار آنسو امام حاکم نے مستدرک حاکم اندر امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی اندر کلمات محفوظ کر دینے تو اپنی بڑی دلوں نو تھام کے بیٹھنا اپنی بڑی توجہ نال جملہ سماعت کرنا حضور نے فرمایا ہاں ہاں صحابہ آج دے آنسو کوئی عام آنسو نہیں یا رسول اللہ آخر کس وجہ تو نے حضور نے فرمایا لو ادرکت بوالدیہ لو ادرکت بوالدیہ لو ادرکت بوالدیہ صحابہ آج دے آنسو کوئی عام آنسو نہیں بلکہ آج میں نے اپنے ماں تے باپ دی یاد آ رہی میں نے اپنے ماں تے باپ دی مسکرا کے کہی ماں تے باپ دی حضور فرماندے نے میں نے ماں تے باپ دی یار جنہ دی خاطر کائنات بنی اور اگلا جملہ بالکل دل دی تختی تے لکھن والا سرکار فرماندے کی فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوں دے انسان نے دکھچ زندگی گزاری ہوئی نا تو رب سکھ دے دے اس وقت ماپے یاد آئیں دے انسان نے مشکل وقت گزارا ہوئے اللہ آسانیوں والا ٹائم عطا فرما دے اس وقت ماپے یاد آندے نے حضور نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوں دے فرمایا میں محمد ارشد جانا بیکھ دے آخر تک ہر بندہ بولے گا فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوں دے میں محمد ارشد جانا بیکھ دے میں محمد دا پتھر نو کلمہ پڑھانا بیکھ دے میں محمد دا گٹھلیوں تو بغیر کھجورا اگانا بیکھ دے میں محمد دا چاند دو ٹکڑے کر کے اور چاند نو جوڑنا بیکھ دے میں محمد دا سورج نو مغرب تو سر تے پلٹانا بیکھ دے کاش میرے والدین زندہ ہوں دے اللہ دوما کاش انہاں دو وچ کوئی ایک زندہ ہوں دا کاش میری والدہ زندہ ہوں دیا میں مصطفیٰ واسطے دعا کر دیا میں نے اللہ اور عطا فرماندا میں نے اللہ اور مرتبہ عطا فرماندا میں نے اللہ اور شان عطا فرماندا میں نے اللہ اور مقامات عطا فرماندا اور سرکار نے فرمایا کہ سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش او احدہما انہیں تو مجھ کوئی ایک زندہ ہوں دا کاش میری والدہ زندہ ہوں دیا انا اسلی صلاة العشاء بفاتحۃ الکتاب میں مصطفیٰ عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں دا سورۃ الفاتحہ پڑھ بیٹھا ہوں دا میری والدہ آواز لگا دی ہے ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی آواز لگا دی ہے بیٹا محمد
میں نماز توڑ کے صفا چیر کے ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے عرض کردا امی بیٹا محمد حاضر ہے، امی بیٹا محمد حاضر ہے، امی بیٹا محمد حاضر ہے۔ اے ماں دا مقام ہے، اے ماں دا مرتبہ ہے، اے ماں دا مقام نہیں۔ ماں آواز لگائے بیٹا، میں کمی جی کی گل ہے؟ واقعی میری گل سن امی، میرا تھوڑا جا ڈرامہ رہ رہا، میں آ رہا ہوں، میں فیس بک یوزر ہوں، میں فیس بک چلا رہا، میں آ رہا ہوں، میں کسی دوست نال گپ لگا رہا، میں ٹیوٹر تے بزی ہوں۔ بھائی جان اے نہیں، حضور فرماندے نے میں رب دی عبادت چھوڑ دیندا، ماں دے حکم دی نافرمانی نہ کردا۔ یار جنہ دی خاطر کائنات بنی، امان اللہ بھائی، جنہ دی خاطر قبلہ علامہ صاحب کائنات بنی، رب نے فرمایا نا کہ میں سب کچھ بنایا محمد مصطفیٰ دی خاطر۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، فرمایا حتیٰ کہ اپنے خدا ہونے دے اظہار بھی نہ کرتا جائے محمد تو انہوں پیدا نہ کرتا، سب کچھ مصطفیٰ دی خاطر تے مصطفیٰ کی فرماندے نے کاش میرے والدین زندہ ہوندے، کاش میرے والدین زندہ ہوندے۔ بھائی ماں باپ اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ماں باپ دا۔ آؤ میں باپ نو کے لے کے چلنا، اس کے بعد میں ایک سیرت واقعہ گفتگو نو مکمل کراں گا۔ حضرین مکرم، ایک وقت سی میرے نبی علیہ السلام آپ دی ولادت تو قبل پوری توجہ، اس ماں نو عرب دی منڈی تے بیچا جاتا، اس بابے نو ڈنڈے مار کے گھروں نکالیا جاتا، بیٹی نو زندہ درگور تے دفن کیتا جاتا سی۔ اور بچیاں نال اس وقت بھی ظلم و ستم ہوتے سن، بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاتا۔ حضور نبی رحمت تشریف لائے نا، اللہ اکبر کبیرہ، جڑے اپنے والدین اتنا احترام کر دیں، اتنی محبت ہے ماں باپ دی یاد۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی ماں دے شکم اتھر دے اندر سن جدو سرکار دے والد ماجد دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور دی عمر مبارک 6 برس 6 سال ہے، امی جان مقام ابوا کے ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال ہے، دادا جان عبد المطلب کا انتقال ہو گئے۔ حضور نے اس انداز سے زندگی بسر کی تھی۔ بھائی توجہ، میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا نا معاشرے کے اندر لوگوں نے پوچھا ماں نو عرب دی منڈی تے بیچا جا رہا ہے، باپ نو ڈنڈے مار کے گھروں نکالا جا رہی دی وجہ کی؟ انہوں لوگ کر دے کسی عرب دے اندر منڈی لگ دی، ماما دی منڈی کندھے تے ماں نو اٹھانا، لے کے جانا بازار ندا لگانی، بھائی میں اپنی ماں نو بیچنا ہے، کسی نو گھر واسطے ضرورت ہے تے لے جائے، میں اس نو سیل کرنا چاہنا، پوچھا جائے نا کیوں؟ وہ بول کیا کہتے ہیں آج کام کاج جو کی نہیں رہ گئی، آج ضعیف ہو گئی، اسی دی خدمت نہیں کر سکتے، اسی اس دی توازن نہیں کر سکتے۔ بھائی افسوس نہ لیکن میں جملہ دینا چاہنا، گھر دے افراد نے 5، گھر دے افراد نے 10، ایک ماں تے باپ نے جڑے اپنے والدین اپنی اولاد واسطے، حتیٰ کہ والدین ماں اپنا زیور بیچ دیندی، باپ جائیداد بیچ دیندا ہے تے اپنی اولاد تے خرچ کردا ہے۔ افسوس کہ 11 یا 10 دی ہون تے اپنے ماں باپ تے نہیں خرچ کر سکتے۔ ایک ماں باپ ہو کے، ایک ماں تے ایک باپ ہو کے 11 جی نو سنبھالتا ہے تے 11 جی رل کے ایک ماں ایک باپ نو نہیں سنبھال سکتے۔ حاضرین مکرم، دریافت کیتا گیا عرب دی منڈی کے اندر جناب ماما دی بولی لگ رہی، کس واسطے سیل کیتیا جا رہی ہیں، کس واسطے ماما نو بیچا جا رہا؟ حضور نے فرمایا اس ماں دا مقام سمجھو، ماں دا مرتبہ سمجھو، ماں دی شہرت سمجھو، ماں دی رسپیکٹ سمجھو، ماں دا جناب مقام تے مرتبہ تے عزت سمجھو۔ یا رسول اللہ پر ارشاد فرمائیے، حضور نے فرمایا جنت کتھے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا۔ یا رسول اللہ جنت سدرۃ المنتہا تے عرش اولا تے۔ اور پوری توجہ میرے والے ہوئے گی، جملے دی سمجھ آئے گی۔ سرکار نے ماں دا مقام تے مرتبہ بیان کر دے ہویا، سونے نے جنت کھچی نا، دیکھو کہ میرے والے جملے دی سمجھ آئے گی۔ کملی والے نے جنت کھچی، کھچ کے لے کے آئے سرکار، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کائنات والا سنو، جس ماں نو عرب دی منڈی تے بیچا جا رہا ہے، اس ماں دے قدمہ دے تھلے جنت، اس ماں دے قدمہ دے تھلے، اس ماں دے قدمہ دے تھلے۔ اور اگے چل باپ نو جناب ڈنڈے مار کے گھروں نکالا جا رہا، مزدور دی ویلیو زیادہ ہے، غلام دی ویلیو زیادہ ہے، نوکر دا درجہ زیادہ ہے، باپ نو کم درجے تے رکھا جا رہا، ڈنڈے مار کے گھروں نکالا جا رہا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جان دو اس بابے کا مقام کتنا ہے؟ آج بھی اگر مزدوری والی اڈے تے جانا میری اکھ خون دے انصر ہوں دی، سفید داڑھی ہوئے گی، بابے کی کمر جھکی ہوئے گی، پوچھے جائے نا بابا جی تھوڑا ہونے ٹائم نہیں مزدوری کرن والا، وہ
بابا بول کے آکھے گا میری اولاد جوان ہے میں انہوں دا مستقبل بنانا چاہنا، میری بچیاں جوان ہے میں انہوں دا فرض ادا کرنا چاہنا، میری بچیاں جوان ہے میں انہوں دا فرض ادا کرنا ہے۔ بابا جی آرام دی عمر ہے، بابا آکھے گا بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا میرے درد، تو نہیں سمجھ سکتا میرا غم، تو نہیں سمجھ سکتا میرے دل دی بولی، تو نہیں سمجھ سکتا میرے ضمیر دی آواز۔ ہونا بابا روزے دے ٹھیے تے کھڑا ہو کے جس دی کمر بھی چکی ہے، صحیح چل بھی نہیں سکتا، اگر جناب عورت والے پاسے جا کہ تو انہوں منڈی کے اندر بابے نظر آنگے، مزدوری دے ٹھیے تے بابے نظر آنگے، کس واسطے؟ وہ جس باپ نے اپنے بچے نو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس بابے نے اپنے بچے نو سینے نہ لگا کے اپنا خون پسینہ لگا دیتا، اپنی جوانی ضائع کر کے وہ بچے واسطے جناب اس کی مستقبل بنان واسطے سب کچھ خرچ کر دیتا، اپنی جوانی لٹا دیتی، اپنے بڑھاپے نو بھی خیال نہ کیتا۔ آج اولاد سلا دے باپ نو جناب ڈنڈے مار کے گھروں نکالے، باپ نو ڈنڈے مار کے گھروں نکالا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جان جا بابے کا مقام کتنا، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ جناب ابو ہریرہ پاک فرماندے نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا کائنات والے سنو، ماں دے قدمہ تھلے جنت جے، باپ جنت دا درمیانی دروازہ جے، ماں دے قدمہ تھلے جنت، باپ جنت دا، بولیے باپ جنت دا درمیانی، بھائی اس کس ہستی کو چھوڑیں گا؟ ماں دے قدمہ تھلے جنت، باپ جنت دا، ماں دے قدمہ تھلے جنت، باپ جنت دا، اور پھر بیٹی نو زندہ درگور کیتا جا رہا۔ کیا آج میں سوال کرنا چاہنا، ہر مکتبہ فکر دے لوگ تسی تشریف فرماؤ، فرقہ وریت تو ہٹ کے میں ایک دعوت پیغام دعوت سخن دینا چاہنا، کیا آج میرے بابے نو حضور دا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ بولیے یار بولیے، کیا میرے آج بابے نو حضور دا میلاد نہیں منانا چاہیے جنہیں دے صدقے رب نے استعمال کیا؟ کیا میری ماں نو نبی علیہ السلام دی ذات دے درودہ دے گجرے نہیں بھیجنے چاہیے جنہیں دے صدقے رب نے استعمال دیا، اور بیٹی نو زندہ درگور کیتا جا رہا۔ باپ ایک بیٹی یہ تامی دفن کردہ، دو نے پھر بھی تین سینہ چوڑا کر کے آکے چل دے، اوئے میں بیٹی دفن کر کے آ رہا۔ میرے آقا نے معاشرے چویکھے نے سرکار کو لو برداشت کون میرے آقا؟ توجہ دا طالب جملہ ہے، کون مصطفیٰ معراج والی رات جان جبریل براق لے کے آن، حضور فرمان جبریل کی ہے، یا رسول اللہ براق کے آپ دے پروٹوکول واسطے آیا، حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ تسی نبیوں دے سردار، حضور نے فرمایا میں نبیوں دے سردار، میں امام الانبیاء، میں خطیب الانبیاء، میں سید الانبیاء، میں خالق کائنات دی پوری خدائی دا بادشاہ محمد مصطفیٰ ہوا، میرے پروٹوکول واسطے براق آ گئی، سرکار دی اکھا چوانسو جاری، یا رسول اللہ کس وجہ توانسو نکل رہا ہے؟ کیا آپ آسمان تے جانا پسند نہیں کر دے؟ رب دی بارگاہ ملاقات نہیں کرنا چاہندے؟ حضور نے فرمایا میں سب کچھ چاہنا، جبریل میں نے اج پل صراط والا منظر یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ میں نبیہ دے سردار ہاں، میرے واسطے براق سواری آ چکی ہے، میں نے امت و منظر جو بال تو باریک تلوار تو تیز ہوئے گی، میری امت کس طرح منظر عبور کرے گی؟ حضرت جبریل امی پاک بارگاہ خدا بندی کے اندر عرض کرتے ہیں، پیارے پاک پروردگار مصطفیٰ جان رحمت فرما رہا ہے کہ میری اکھا جوان سے اس واسطے کہ پل صراط والا منظر یاد آ رہا، رب نے فرمایا جبریل سونے نال وعدہ کرو نا، یا رسول اللہ منظر پل صراط ہوئے گا، امت تو آٹی ہوئے گی، پر جبریل دے ہونگے، اور امت دے خامے چران والے آقا پھر توجہ کرنا، حضور غارِ سورج جان 3 دن تے 3 راتہ گزارن، صدیق اکبر جیسا جڑا بولا ربی سلیم امتی، ربی حبلی امتی بھی صدامان، سیدہ امی عملہ فرما دیا نے، میرے آقا دنیا تے تشریف لائے، ساجدہ للہ عز و جل سجدے دے عالم اندر، ربی سلیم امتی، ربی حبلی امتی، پھر امت خامد سرکار دا آخری جملہ سماعت کرنا، حضرت فضل بن عباس فرمان دے جب نبی علیہ السلام آپ دا ظاہری حیات طیبہ ظاہری وصال با کمال ہویا، ظاہری آپ نے جناب پردہ فرمایا، امان اللہ بھائی تشریف رکھو، ظاہری پردہ فرمایا، فضل بن عباس فرمان دے نے جب لحد مبارک کے چتارا لگی نا، میرے دل دی خواہش ہوئی میں کہ فضل آخری مرتبہ دوہا دا مکڑا بیگ لے،
آخری مرتبہ ودو آدم اکڑا دیکھ لیا میں کیا فضل آخری مرتبہ آج تو بعد چہرے مصطفیٰ مدینے دی گلی چ نظر نہیں آ رہی آج تو بعد ہستی چل دے نظر نہیں آن کیا امامت مسلح تے نہیں مسجد نبوی دے محراب تے نہیں آج ہستی ساڑھے کولو ظاہری مثال ہو چلیا آج تو بعد نظر نہیں آن کے ظاہری طور تے آپ فرماندے نے میں امان اللہ بھائی دل دی تختی تے حاجی صاحب جملہ لکھن والا ہے اور میں چہرے مبارک تھوڑا جا کپڑا ہٹایا نا نبی اسلام دے کپڑا ہٹایا تے وما ینتی کوری لہبا اور خوبصورت لبھائے مبارک ہل رہے سن آپ فرماندے نے میں کان تھوڑے جے قریب کر کے سنیا حضور ظاہری مثال فرمایا پھر بھی زبان صدا ربی سلم امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی سلم امتی دی صدا اور جڑے آقا دنیا تے آن تے امت دے غم میں چرون میراج تے جان تے امت دے غم میں چرون غار فور 3 دن تے 3 راتہ بسر فرمان تے امت دے غم میں چاند سبحان حتیٰ کہ دنیا تو پردہ فرمان پھر بھی امت دے غم میں او آقا بچیاں نو زندہ درگور کر دیا کس طرح دیکھ سکتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کی ہو رہا جناب توجہ کرنا بیٹی کو مفاد نہیں حالانکہ رومی کشمیر نے وقت ہوتا میں وضاحت نال عرض کردا ایک جملہ دینا چاہنا حضرت رومی کشمیر نے مول لیلا جملہ لکھ کے آپ فرماندے ہیں دیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیرہ ایک باری مسکرا کا کو سبحان اللہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش علی رحمہ بولے آپ فرماندے نے دیاں لئی پردیس میں بابل اوے دیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیرہ دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا او وادیاں دیاں تقدیرہ میاں صاحب فرماندے لوگوں سنو اے بیٹے وراثت دے مالک بن دین بیٹے جاگیر دے مالک بن دین اپنی زمینہ دے وراثت دے مالک بن دینے بیٹیاں باپ دی چارپائی دا سہارا بن دیا نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے 14.5 برس قبل ارشاد فرمایا ہوئے بیٹی نو زندہ درگور کرن والے بیٹی نو زندہ دفن کرن والے بیٹی نو زندہ تدفین کرن والے جان دیو کہ بیٹی دا مقام کتنا ہے سیدی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے امام الانبیاء نے فرمایا کائنات والو سنو فرمایا بیٹی ماں واسطے بھی رحمت جے بیٹی اپنے باپ واسطے بھی رحمت بیٹی ماں واسطے بھی رحمت بیٹی ماں واسطے بھی رحمت بیٹی باپ واسطے بھی رحمت فرمایا اے دھیاں نازک کلیاں ہوتی ہیں انہاں نال پیار کیتا کرو انہاں نال محبت فرمایا کرو انہاں نال پیار کیتا کرو اوے بیٹیاں نو زندہ درگور نہ کر کیونکہ میاں صاحب بولے ساری عمر گزاری پیکے تے آخری سورے جانا جتنے عیب اوے ماں میری کچے یارو سس کچے تے میں جانا نبی اسلام نے فرمایا کائنات والوں سنو سرکار اس وقت میں ذوق واسطے عرض کرا کتنا بڑا جملہ ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے الفاطمہ تو بدعت منی یا الفاطمہ تو بدعت منی کائنات والوں سنو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا دے فاطمہ میرے جگر دا آؤ آخری سیرت دا واقعہ عرض کر کے میں گفتگو مکمل کرتا میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک مائی ضعیف العمر مائی لاٹھی دا سہارا میلے کچالے کپڑے پہنے دے بڑی توجہ دا طالب جملہ جناب حضور دی سیرت دا واقعہ سرکار دی سیرت بھی پڑھ حضور دی صورت بھی پڑھا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چمہ جان تشریف لائی لاٹھی دا سہارا میلے کچالے کپڑے حضور نے دیکھا نا استقبال واسطے کھڑے ہو گئے صحابہ منظر پہ دیکھ لینے صحابہ منظر دیکھ رہے دریمے والوں اور گیدو نواہ والوں توجہ دا طالب کلمات دیکھو ماں دا مقام کتنے حضور نے دیکھا سرکار کھلو گئے
اور جدو میں ایک کلمات بیان کرا سماعت کرا یا پڑھا نہ تو میرا منظر میری نگاہ میری دل دی کیفیت کس جگہ تے پہنچتی معراج والی رات اقصا دی مسجد اندر میرے آقا نے جنہ دی استقبال واسطے 1.25 لاکھ کھڑا وہ اماں تیری عظمت نو سلام او ضعیف العمر ماں تیری عظمت نو سلوٹ تیری عظمت نو سلام محبت جس سونے دی انتظار 1.25 لاکھ کھڑے نے سونے تیرے استقبال واسطے کھڑے کتنی شان و شوکت دی حامل ہون گی اماں کتنی شان دی حامل کتنی شان و شوکت والی ہوئے گی اماں نبی علیہ السلام استقبال واسطے کھڑے جدو حضور کھڑے ہوئے نا تے اماں جان تشریف لائیاں وہ بیٹھنے لگیاں سرکار نے اپنی مزمل والی چادر اتاری سرکار نے فرمایا اماں جی 1 منٹ بیٹھنا نہیں میرے بال توجہ کرنا حضور نے زمین تے بچھائی نا کہ اماں جی اے دوتے تشریف رکھو اماں جی اے دوتے قدم ٹکاؤ اماں جی اے دوتے قدم ٹکاؤ جدو ماں جی نو حکم دیتا سرکار نے عرض کی تھی ماں جی اے دوتے قدم ٹکاؤ تے سرکار نے قدم ٹکائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں جی دوتے کملی اور حضور دے صحابہ دیکھ رہے اتنے پروٹوکول والی عورت کون ہے اتنے پروٹوکول والی عورت کون ہے اتنا پروٹوکول جس میں میرے خاتون کون ہے پوری توجہ نہ میں گفتگو دا نچوڑ عرض کر رہا ہوں پوری گفتگو دا خلاصہ حضور دے صحابہ حیران نے جس میں اتنی رسپیکٹ دیتی جا رہی اتنا پروٹوکول اس ابا جی نے قدم رکھے نا دیکھ حضور دے صحابہ اڈیک دے سن کاش اس کملی نال ہاتھ ہی کاش اس کملی دا بہت سا نصیب ہو جائے جس کی اگر آپ نے قسمہ قرآن جو اٹھائیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اما جی تشریف فرما ہو گئیاں حضور دے صحابہ فرماندے نے ماں جی گفتگو کر دیا نے سرکار این کر کے سن رہے ہیں یہ توجہ ہے بولے گا شاید کہ تیرے دل پہ اتر جائے میری بات یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آپ فرماندے نے حضور دے صحابہ فرماندے نے سرکار این کر کے سن رہے ہیں ماں جی گفتگو پہ کر دیا نے جدو ماں جی تھوڑا جا چہرہ پھیرا نا تو سرکار نگاہ اٹھا کے ماں زاغ البصر نل چہرہ دیکھ کے سن حضور نے فرمایا جس نے محبتی نگاہ نل ماں باپ دے چہرے میں دیکھا ایک حج عمرے دا ثواب اور جس نے 2 مرتبہ دیکھا 2 حج عمرے دا ثواب جس نے 10 مرتبہ دیکھا رب اس نے 10 حج اور 10 عمرے دا ثواب عطا حضور دے صحابہ فرمانے ماں جی تھوڑا جا چہرہ پھیرن سرکار نگاہ ماں زاغ البصر والی نگاہ اٹھا کے دیکھ کے سن اچھا ہونا گفتگو دا سلاسل جاری اما جی جان لگی سرکار نے تحفے تحائف پیش کیتے سرکار نے سواری پیش کی تھی حضور دی اکھا چودا چشمان رحمت جو عام سو چل رہا ہے حضور دے صحابہ حیران آپ فرمانے جدوں تک سواری اکھا تو وہ جل نہیں نہ ہوئی حضور زمین تے تشریف فرمانے اور صحابہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے خوش نصیب عورت کون ہے آن والی خاتون کون خوش نصیب بی بی کون اے ضعیف العمر اماں جی کون میلے کچیلے کپڑے پہنے کمر جھکی ہے لاٹھی دے سہارے تے آن والی حضور نے فرمایا صحابہ اے کوئی آن والی خاتون عام نہیں اے کوئی عام ہستی نہیں اے کوئی عام خاتون نہیں اے کوئی عام عورت نہیں سرکار گفتگو بھی فرما رہا ہے اکھا چوانسو بھی چل رہا ہے صحابہ عرض کرتے نے سیدی یا رسول اللہ اگر اسی ناسیب جملہ بولے آتے معافی دے طلبگار اگر جناب دی طبیعت ناگوار گزرے آتے جملہ واپس لانا چاہنے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ تسی ٹھیک پچھے آئے سنو اے عورت کون ہے اے کوئی عام عورت نہیں اس دا تعلق بنو سعد قبیلے دے نالے ادا نام حلیمہ سعدیہ ادا نام حلیمہ سعدیہ جے اے عورت ہے جدے بدن چو اللہ نے میں محمد نو غذا عطا فرمایا اے میری ماں ہے حضور دے صحابہ دی نگاہاں چھک گئیاں آقا کریم نے جدو ارشاد فرمایا ہر دی آنکھ چوانسو جاری ہو گیا سرکار نے فرمایا اے میری ماں حلیمہ سعدیہ ادا تعلق بنو سعد قبیلے نال ادے بدن چو اللہ نے میں مصطفیٰ نو غذا عطا فرمائی صحابہ اکرام فرماندے نے اسی اس منظر تک پہنچے جڑے آقا اپنی خدمت گزار دائی دا اتنا احترام پہ کر دینے اپنی امی آمنہ مائی دا کتنا احترام کر دے ہونے دوستو اے ماں دا مقام ہے اے ماں دا مرتبہ ہے اے ماں
پیار ہے، یہ پیار ہے۔ آج اگر دنیا چ کامیابی دا راز پوچھنا چاہنا، کامیابی چاہنا تے ماں باپ دے قدم چوم لے، انہاں دے قدماں چ آ جا، عبادت قبول ہوئے گی۔ جناب تینوں ہر جانب سلوٹ لگن گے، عزتاں دے ہار پہنائے جان گے۔ خودی وجہ کی ہوئے گی کہ تو ماں دے قدمیں چکی، ماں دے قدمیں سار رکھی ہوئے۔ ماں دی ممتا خورشید گیلانی دے جملہ میں جناب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ مولانا صاحب کہندے نے میں دنیا دے ہر ہوٹل کی تھی، حتیٰ کہ میں 5 سٹار ہوٹل تک گیا۔ خورشید گیلانی دی شفقت بھائی اس جملے تے سلوٹ ہے میرا۔ ایک بار تسی رہنجا کو خورشید گیلانی دی جملے تے سلوٹ، تسی جملہ سننا نا تے صبح تک تسی اس جنے نو دعا دینی ہے۔ کتنی بڑی گل کر رہا، کہندے میں دنیا دا کونا کونا چھان مارا تاکہ میں 5 سٹار ہوٹل تک پہنچ گیا۔ میں اتھے بھی بیٹھ کے کھانا کھادا، کہندے میں کعبے دی قسم ہے، میں اللہ دی قسم ہے، میں قرآن مجید دی قسم ہے، میں نے کدھرے ہو لذت و جشن نصیب نہیں ہوئی جو صبح سویر اٹھ کے نا ماں دے ہتھاں دی چپاتی دا مزہ ملتا ہے، ماں دی ہتھاں دا لطف ملتا ہے، کدھرے لذت نصیب نہیں ہوئی۔ اور آج جو ماں کتھوں لبے گی؟ آج پوچھو حاجی صاحب نے دے برادران نو، اے حویلی کلی ہوئے گی۔ ایک بادشاہ بولیا جس دی حویلی دے 100 دروازہ ہے، 100 کمرہ حویلی داخل ہویا نا ماں دے جنازے تو بعد چیخ ماری تے زمین تے گر گیا۔ وزیرہ بشیرہ اٹھایا، بادشاہ سلامت کی ہو چکی ہے جے؟ اسا کیا میں کتھے آیا کسا تسی اپنے شاہی محلے چاہے ہو؟ اسا کیا میں شاہی محل نہیں آیا، میں کسی قبرستان چلات رکھی ہے۔ کیا جناب توڑے دماغ تے ٹھیک ہے تسی شاہی محلے چاہے ہو؟ دیکھو نوکر چاکر وزیر بشیر سارے موجود نے۔ اسا کیا کعبے دے مالک دی قسم ہے ہر کوئی نظر آ رہا ہے، ایک بڑی ماں نظر نہیں آ رہی، ایک ماں نظر نہیں آ رہی ہے، جو لگتا میں کسی قبرستان سے داخل ہو گیا۔ تو پھر مصور پاکستان کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کمال کر دیا۔ آپ دے یار خیر سن نا، ملک تو بعد سٹڈی واسطے تعلیم حاصل کرن واسطے آپ کو اس وقت موبائل دا ٹیلی فونک دا دور نہیں سی، الیکٹرانک میڈیا دا دور نہیں سی، لیٹر پہنچا، خط پہنچا، کسی نے دیتا دا خط، اقبال نے کھول کے دیکھا میرے گھروں خط آیا، جڑا پڑھدا پڑھدا زمین تے آ گیا، زمین تے آیا، ہوش چلے گئے۔ جب ہوش آئی نا دوست احباب نے عزیزہ نے پوچھا اقبال کی ہویا، اقبال کی ہویا کس وجہ تو گال کے دسو؟ تکا جوان سنے، اللہ اکبر، اختتامی جملہ اقبال ہویا کی ہے؟ اقبال کہندا میری دنیا تے جو جنت سی چلی گئی اور میری ماں چھوڑ کے چلی گئی، میری ماں دا وصال ہو گیا، میری ماں رخصت ہو چکی ہے، میری ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ اتنی گل آئی نا، کسی دوست نے یہ جڑے نے بول کیا کیا امان اللہ بھائی حاجی نذیر صاحب کیا کہ بھائی ماما تے دوسرے دی بھی فوت ہوئی نے، ہر کسی دی ماں نے جانا چلی جائے گی، کسی دی پہلی کسی دے بعد اندر اتنی تیری روڑ دی یا بے ہوش ہونے دی وجہ کی ہے؟ اس نے جڑا جملہ دیتا کہنے لگا لوگوں سنو میری ماں میری ظاہری جنت۔ اور کہنے کی نے کلیات اقبال اندر ایک بڑا بڑا مرثیہ لکھا جس دی 4 لائنیں پڑھنا چاہنا۔ علامہ محمد اقبال کہندے نے اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، جنہوں دی اولاد پردیس ہے جو اس درد میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر میں تیری خاک مرکز پہ آؤں گا، امی جی آرزو لے کر تمنا لے کر خواہش لے کر میں تیری خاک مرکز پہ میں آؤں گا۔ اب نیمو شب کس کو میں دعاؤں میں یاد آؤں گا، امی ہون اقبال واسطہ دی رات اٹھ کے کون دعا کرے گا، امی ہون اقبال واسطے کون دعا کرے گا۔ تو میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے کپڑا پھٹے لگن تروپے دل پھٹے تے کس سینا، کپڑا پھٹے لگن تروپے یارو دل پھٹے تے کس سینا، ماما باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا، پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ کے لیے منازل آسان فرمائے، میرا مالک انہ دی اولاد میں صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔